بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں تو ہیپی نیو ایئر کے نام سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ نوجوان طبقہ طوفان بدتمیزی برپا کرتا ہے۔ بگڑے ہوئے نوجوان اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال دیتے ہیں، گاڑیوں اور کاروں میں بیٹھ کر کے ان کے شیشے کھول کر کے اونچی آواز سے موسیقی اور ڈیک چلایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ گویا اس موقع پہ خوشی کا اظہار ہے کہ ہم نئے سال کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا یہ خوشی کا موقع ہے یا ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے؟ جب ہم سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، کیونکہ خوشی اس وقت منائی جاتی ہے جب آدمی کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا کسی مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے، جبکہ یہ موقع جو ہے نہ انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے نہ وہ کسی مقصد کے اندر کامیاب ہوا ہے۔ محض وقت کی تبدیلی سے، وقت کے آگے بڑھ جانے سے انسان کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے ایک غور و فکر کا مقام ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی ایک وقت ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، وقت آگے بڑھ رہا ہے، انسان کی زندگی ڈل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، انسان اپنے انجام کے قریب جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یومک ذهب بعضک، اے آدم کے بیٹے تم وقت ہو، تم دنوں کا مجموعہ ہو، جیسے ہی کوئی وقت گزرتا ہے، جیسے ہی کوئی دن گزرتا ہے، ویسے ہی تمہارا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ گویا وقت کا گزرنا یہ انسان کی زندگی کو کم کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نئے سال کی آمد کے موقع پہ ہلڑ بازی کا مظاہرہ کریں، ہم فضول خرچی کا مظاہرہ کریں، ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان کریں، اور ہم بیجا قسم کی فضول خرچی کریں، یہ چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ بلکہ اس موقع پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، جب بھی کسی کام کا آغاز اچھی نیت کے ساتھ ہو، اچھے عزم کے ساتھ ہو، اچھی امیدوں کے ساتھ ہو، تو یقیناً اس کام کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کام کا آغاز جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہ کیا جائے، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے نہ ہو، بلکہ شیطان کو خوش اور راضی کر کے ہو، تو کبھی بھی اس کا اختتام اچھا نہیں ہوتا۔ چونکہ ہمارے لوگ ہر سال نئے سال کا آغاز جو ہے شیطان کو خوش کر کے کرتے ہیں، شیطانی کاموں سے کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، موسیقی کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت دے کر کے کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سال کا اختتام اچھا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی سال گزرتا ہے تو اس کے نتائج ہمیں بتائے جاتے ہیں، اس سال میں اتنے قتل ہو گئے، اتنی ڈکیتیاں ہوئیں، اتنی چوریاں ہوئیں، اور اتنا نقصان ہوا، سیلاب آئے، زلزلہ آیا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ تو یہ خوفناک نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ہم پھر آنکھیں بند کر کے اسی طرح نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو ہم اپنے نئے سال کا آغاز کیسے کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز اچھی اور نیک تمنا سے، اچھی امید کے ساتھ کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اچھے سال کا آغاز کریں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ آئندہ آنے والا سال جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا، نیکی میں آگے بڑھنے کا باعث ہوگا، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے مواقع ملیں گے، اور ہم شیطان سے بچ کر کے اس سال کو گزاریں گے۔ اور اس موقع پہ ہمیں سب سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن ہشام رحمہ اللہ، معروف تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نیا مہینہ یا نیا سال آتا تو وہ لوگوں کو یہ دعا اسی طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح وہ قرآن مجید کی آیات سکھایا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، میں وہ دعا تلاوت کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے ناظرین اور سامعین سے ملتمس ہوں گا کہ وہ اس دعا کو سنیں، یاد کریں، خود بھی پڑھیں، اور اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور گھر میں بیوی بچوں کو پڑھانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس نئے سال کے اندر ہم کو امن اور ایمان کے ساتھ داخل فرما، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما۔ اللہ، شیطان سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ ہم تیری رضامندی چاہتے ہیں، رحمان کی رضامندی کے ساتھ ہم اس سال کے اندر داخل ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی خوبصورت اور پیاری دعا ہے، اس کے اندر وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو ہماری شریعت کا منشا ہے۔ اس کے بعد خالی خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ عزم کریں کہ ہم اچھے عمل کریں گے۔ پیچھے جو ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں، غفلتیں ہو چکی ہیں، بھول چوک ہو چکی ہے، ہم اس کو اپنے پیش نظر رکھیں اور عہد کریں
کہ ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی نافرمانیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آنے والا کل ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوگا اور ہمیں وہ کامیابی کے قریب لے جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا۔ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے اعمال کو آج تول لو کہ کل اللہ کے دربار میں تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی سابقہ زندگی کا جائزہ لے کر کے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی پہلی غلطیاں اور ہم اپنی پہلی نافرمانیاں نہیں دہرائیں گے، بلکہ ہم آگے کامیابی کا سفر کریں گے اور اللہ کی اطاعت کا سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے اپنے عمل کو اچھا بنانا ہے، اور بہترین آدمی وہ ہے جس کا عمل اچھا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بندہ جس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے اور وہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ برا آدمی کون ہے، لوگوں میں سے بدترین آدمی کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہے لیکن اس کا عمل بہت برا ہے۔ اس لیے ہم اچھا عمل کریں گے تو عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے، انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں اور انسان اپنے پروجیکٹ جو ہیں، منصوبے ہیں، وہ پورے کرتا ہے اور انسان ترقیوں سے، کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ خالی خواہشات سے، خوشیاں منانے سے، ہلڑ بازی سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت یہ بات فرمائی تھی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس لیے ہم عمل کریں گے اور عمل کے ساتھ ہم یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ایک کامیاب انسان بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت سے ہٹ کر کے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے مغرب کی نکالی نہیں کرنی ہے، اور ہم نے اسلامی ثقافت کو لوگوں کے اندر پروموٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں، ہمارا ایک خاص تشخص ہے، ہمارا ایک خاص امتیاز ہے۔ ہم نے لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم نے دنیا کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم نے مغرب کی نقالی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمارے لیے اسوہ، رول ماڈل، نمونہ آقا دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ جس طرح انہوں نے نئے سال کا استقبال کیا ہے اور اپنی زندگیوں کو کامیاب بنایا ہے، اپنے اوقات کو انہوں نے بامقصد بنایا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اور اسی کے اندر انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے اور قیامت کے دن اسی کے اندر ہماری سرخروئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔